سر یہ جو ہماری جمہوری حکومت ہے اس کے لیے یہ، کیونکہ خواجہ آصف صاحب تو بہت پازیٹیو اس پہ بیانات دے رہے ہیں، اس کے لیے کوئی سیٹ بیک ہے آپ کے خیال میں یا نہیں ہے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہے، حکومت ہماری اپنی جگہ موجود ہے اور آرمی چیف جو ہیں وہ فیلڈ مارشل وہاں گئے ہیں، پروپیگنڈا آپ کو پتہ چلتا ہی ہے پھر ایک آپ یعنی جو حکومت کو سیٹ بیک بھی لحاظ سے ہے کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے زیادہ طاقتور ہے، اس سے براہ راست بات کرنی چاہیے، لیکن جو سیاسی حکومت ہے اس کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کو وائلیٹ کر کے نہیں خواجہ آصف خود کہہ رہے ہیں ہائیبرڈ نظام کی کامیابی کی ضمانت ہے یہ، ان کی اجازت سے گئے ہیں نا، جب ان کو انوائٹ کیا گیا ہے تو وزیر اعظم نے ان کو اجازت دی ہے، وہ وہاں گئے ہیں اور ایک ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان کے نمائندے کے طور پر انہوں نے بات چیت کی ہے۔ سر ایک سوال ہے، امریکہ یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، میں 2018 کا ان کا پرانا ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں وہ مخاطب کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پاکستان نے کیا دیا سوائے یعنی کہ لائز کے کچھ نہیں دیا، یعنی کہ جھوٹ کے علاوہ، اور یعنی کہ عجیب سے ان کے الفاظ سے بڑی ہاں سر، لیکن سوال یہ ہے ہائیبرڈ حکومت اس وقت بھی تھی، اس وقت قبول نہیں کر رہے تھے وہ، اور آج بھی ایک ہائیبرڈ حکومت ہے بقول کئی لوگوں کے، آج وہ قبول ہیں کیوں؟ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، ایک واقعہ ہوتا ہے اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اس وقت کچھ اور ہم اظہار کرتے ہیں، دوسرا واقعہ ہوتا ہے اس کو اور اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان نے آتے ہی ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داعش کا ایک بڑا کمانڈر پکڑ کے ان کے حوالے کیا، اس کے بعد جو ہمارے ان کے سینٹرل کمانڈ کے چیف ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان نے متعدد دہشت گرد داعش کے جو ہیں وہ ان کو گرفتار کیا ہے، ان کو نشانہ بنایا ہے، تو ایک اعتماد کا رشتہ جو ہے وہ بحال ہوا، اور اس خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعاون ہے وہ ایک نئے سرے سے شروع ہوا۔ تو یہ آپ ایک جگہ آپ جمع نہیں رہتے، سیاست جو ہے وہ ایک جگہ جم جانے کا نام نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں آج اچھی توقعات لگائے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آگے ہم کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہوں، اور جو معاملات سدھر جائیں اور سنبھل جائیں، اور ایران کے ساتھ جو بات چیت ہے اگرچہ کبھی دروازہ بند ہوتا ہے کبھی کھلتا ہے، اور ابھی تو فریقین جو ہیں وہ بہت متشدد ہے، اور ایران کا موقف جو ہے وہ بھی بڑا شدید ہے۔ ایران کہتا ہے کہ میں بالکل بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور یعنی اس خوف کے سائے میں اور تلوار کے سائے میں اور بندوق کے سائے میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور وہ کہتا ہے اسرائیل جو ہے، ایران وارننگ دے رہا ہے کہ اسرائیل کی فضائی حدود جو ہیں تو اس میں تو ہم قابض ہیں، اور اسرائیل کا بہت عبرتناک انجام ہونے والا ہے۔ سر ابھی جو اور امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جو آسمان ہیں ان پہ ہم قابض ہیں، اور ایران کو ہم نے باندھ کے رکھ دیا ہے، تو فریقین اپنے اپنے جو لوگوں کو اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے دعوے کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو عرب ممالک ہیں جی سر خلیج میں، اور کئی اڈے جو ہیں کئی ممالک میں امریکہ کے پاس اڈے موجود ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ 60 سے 70 ہزار امریکن سپاہی جو ہیں ان میں تعینات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو اڈے ہیں اور یہ جو امریکن سپاہی ہیں یہ ان پر مقامی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، اچھا ہاں ان کو استثناء حاصل ہے، اچھا، اور ان پر کسی مقامی قانون کے تحت مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، اچھا، کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور یہ امریکہ کو جواب دہ ہیں۔ یہ ایسا ہی نا سر، وہ جو سعودی عرب میں بھی جہاں جہاں پر یہ اس طرح کی رہائش گاہیں تھیں آرامکو وغیرہ میں، تو وہ وہاں قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ان پہ، اڈے دیتے ہیں تو اس کا پھر جیسے سفارت خانوں پر اطلاق نہیں ہوتا قانون کا، اسی طریقے سے اڈوں پر بھی نہیں ہوتا، تو اگر ان کو تو اڈوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ان کے پاس موجود ہے، پاکستان کے اڈے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی بات زیر بحث ہوگی یا پاکستان اس معاملے میں کوئی غور کرے گا، اور یہ جو یعنی امریکہ کی جو پریزنس ہے خلیج کے ملکوں میں اور عرب ملکوں میں، وہ میرے خیال بہت کافی ہے ان کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ابھی جو ایک اوپینین پول ہوا ہے اس میں جو ریپبلکن پارٹی کے حامی امریکنز ہیں ان میں سے 19% جو ہیں انہوں نے حمایت کی ہے، صرف 19% نے اچھا امریکہ کی براہ راست مداخلت، ٹھیک ہے، اور جو بحثیت مجموعی صرف 16% امریکنز یہ کہتے ہیں
کہ امریکہ کو براہ راست مداخلت کرنی سر چاہیے. لیکن ان سرویز کا کیا فائدہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنی اپنی ہے؟ ابھی تو نہیں، خیر ان کو خود بھی ایسا نہیں پتا نہیں ہے. کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ایسا وہ نہیں، تلسی کرنی گباٹ اپنی کی ہے. نہیں سن رہے, نہیں، IAEA کی نہیں سن انہوں رہے. نے ووٹ لیے ہیں امن کے نام پر. ٹھیک, وہ اپنے آپ کو ایک امن کا پیغام بر جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں. نوبل بار پرائز بار لینا وہ چاہتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ رکوائی ہے اس کا صحرا اپنے سر باندھتے ہیں. تو ان کے جو ووٹرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنگوں میں نہ الجھیں, وہ امن قائم کریں. صحیح. اس لیے اب ان کے جو ایڈوائزرز ہیں, ان کا جو اجلاس ہوا ہے نیشنل سیکورٹی کا وائٹ ہاؤس میں, جی ہاں, اس واپس میں آتے بھی ہیں. لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ کی رائے یہ ہے کہ اقدام کرنا چاہیے, کچھ کی ہے کہ اقدام نہیں کرنا چاہیے, پر اب فیصلہ ان کو کرنا ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت ریلکٹنٹ ہیں اور وہ دباؤ ڈال رہے ہیں ایران پر, لیکن یعنی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ انتہائی اقدام سے گریز کریں. اب بہرحال وہ اب کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کی خوبی بھی یہ ہے اور ان کی خامی بھی یہ ہے. فی الحال وہ کہیں ٹھہرتے نہیں ہیں یا کہیں پھنستے نہیں ہیں, تو بڑی آسانی سے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں. سر وال اسٹریٹ جرنل نے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری دے دی ہے, البتہ حتمی حکم جو ہے وہ فی الحال وہی ہے نہیں دیا. ہاں, اور ابھی تو یہ تو وہاں کانگریس میں بھی موو ہو گیا کہ بھئی صدر کو روکا جائے اور کانگریس کی اجازت کے بغیر وہ اقدام نہ کر سکیں, یعنی فوجی کارروائی کو حکم نہ دے سکیں. تو وہاں بھی ابھی بحث جاری ہے. کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ہمیں دیکھنا پڑے گا. کوئی حالات بدتر بھی ہو سکتے ہیں, حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں.